من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم آقا چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ اندھیرے تھے اجالے ہوئے کشف الدجا بجمالہ صفات سب ان کے حسین حسنت جمیع خصالہ مومنوں پڑھو درود پر صلو علیہ وآلہ بامات بلند الصلاة والسلام علیکہ یا وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حمد و صلاة کے بعد ذی احتشام واجب الاحترام قابل صد عز و اعزاز و اکرام و احتشام بزرگوں نوجوان ساتھیوں، اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اللہ نے اسے اپنی زمین کا وارث فرمایا ہے۔ زمین کے وارث وہ نہیں جو رجسٹریاں انتقال لے کر جائیدادیں سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، اور تحقیق ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے من بعد ذکری، ذکر کے بعد، نصیحت کے بعد، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین کے وارث اللہ کے نیک بندے ہیں۔ عبادی الصالحون، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ کسی نے کیس کر دیا کہ یہ بابا زمین پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔ آپ تشریف لے گئے، قاضی بیٹھا ہے، جج بیٹھا ہے، دربار میں اس کے عدالت میں پیش ہوئے۔ اس نے کہا بابا جی آپ پہ الزام ہے کہ آپ نے زمین پہ قبضہ کیا ہے۔ فرمایا زمین سے پوچھ لو۔ ہولی ہولی سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ وہاں زمین سے پوچھ لو۔ اس طرح آپ کی طرف دیکھا، بابا جی زمین بھی بول دیے؟ فرمایا جب بلواون والا ہو گئے تھے۔ تجھے جج کس نے بنایا ہے؟ قاضی کس نے بنایا؟ تو عدالت کی کرسی پہ کیسے بیٹھا جو پوچھ ہی نہیں سکتا، گواہی نہیں لے سکتا؟ عدالت کی کرسی پہ بیٹھنے والا تو عمر تھا نا۔ زمین کانپی تو ایڑی مار کے فرمایا اے زمین ساکت ہو جا، سکون کر۔ کیا عمر نے تیرے اوپر عدل نہیں کیا؟ اس نے کہا حضور زمین بولتی ہے۔ فرمایا چل میرے ساتھ، بلوا ہم لیں گے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں ایک بندہ آ گیا، حضور میرے مکان کی رجسٹری وہ جو تحریر وغیرہ تھی گم ہو گئی ہے، بندہ غریب ہوں، ایک ہی گھر ہے، رجسٹری گم ہو گئی ہے، کیا کروں؟ فرمایا میرے بابے فرید کا ختم دلوا سکتا ہے؟ آئے ہائے ہائے، خواجہ نظام مرید تھے نا بابا فرید کے، یہ دلی میں بیٹھے ہیں، میرے پاک پتن والے راجے کا ختم دلوا سکتا ہے بابا فرید کا؟ اس نے کہا حضور دلوا لوں گا۔ فرمایا ایسے نہیں، ہمارے بازار میں ایک دکان کھلی ہے، بڑا نئی دکان کھلی ہے، مٹھائی بڑی ودیع بناتا ہے، مٹھائی بھی وہاں سے لے کر آنی ہے۔ اس نے کہا حضور رجسٹری لب جائے گی؟ فرمایا جو بات ہم کرتے ہیں اس کا جواب پہلے۔
حضور ٹھیک ہے، فرمایا جا پھر مٹھائی لے کر آ، ختم پڑھتے ہیں، مرشد کی بارگاہ میں ہدیہ ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اب یہ گیا بازار میں، اسے جا کر کہا جی مٹھائی برفی بڑی تازی تازی کڈی ہے، مہربانی کر ذرا تول دے، بابے دا ختم نہیں ہے۔ اب اس نے تول کے دی، کاغذ ڈھونڈا، کاغذ کے اوپر رکھا۔ آج کا دور نہیں تھا نا پرنٹڈ ڈبے اور یہ تکلفات، کاغذ پکڑا، ایسے کاغذ کے اوپر مٹھائی رکھی، اسے پکڑائی، ہاں بھائی لے جا۔ اس نے ایسے دونوں ہاتھوں سے اسے اٹھایا اور لے کر آیا، بابا جی کے خواجہ نظام کے سامنے رکھا۔ آپ نے ختم پاک پڑھا، دعا مانگی، ایصال ثواب کیا۔ ایصال ثواب کرنے کے بعد فرمایا اٹھ وانڈ سارے انو، وہ اٹھا اور بانٹ رہا ہے، ادھر دی ادھر دی ادھر دی۔ دینے کے بعد تھوڑی سی بچی نا، اسے کاغذ کو لپیٹ کے نہ بیٹھ گیا۔ سرکار رجسٹری لب جاسی نا، کوئی ہوتے ہیں نا کالے مزاج کے، جلد باز، سرکار کام تے ہو جاسی نا، فرمایا ہو گیا حضور تہاڈا حکم پورا ہو گیا، ختم ہو گیا، رجسٹری کوئی نہیں لبھی۔ فرمایا بیلیا مٹھائی تے کھا، رجسٹری ہاتھ سے لے کے بیٹھے ہیں، پوچھدا مینوں ہے۔ اب جب کاغذ کو کھولا اور مٹھائی اٹھانے لگا تو نیچے جو کاغذ تھا وہ رجسٹری والا کاغذ تھا، جس پہ دکاندار نے مٹھائی رکھ کے دی تھی نا، وہ اس کا وہ گما ہوا اور گم شدہ وہ کاغذ تھا۔ اب بتاؤ زمین کے وارث کون ہوتے ہیں؟ یہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ کوئی بات سمجھے تو پھر ہے نا۔ علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال گزرا پچھلے دنوں، محرم الحرام کے آخری ایام میں۔ علامہ فضل حق کے نقش قدم پہ چلے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان تاجدار بریلی رحمۃ اللہ تعالی، ان کے اس مشن کو جاری رکھا۔ ہندوستان کی تحریک آزادی کا مجاہد اول علامہ فضل خیر آبادی ہے، مجاہد اول۔ اور میں کسی مسجد کے مولوی صاحب کی عام کی بات نہیں کر رہا، علامہ فضل خیر آبادی کی خدمت میں غالب جیسا شاعر، مرزا اسد اللہ غالب آتا تھا تو ایسے بیٹھتا تھا جیسے مرید بیٹھتے ہیں، منطق، فلسفہ، حکمت جن کی زبان سے موتیوں کی طرح جھڑا کرتی تھی۔ اور فضل خیر آبادی کوئی عام شخص کا نام نہیں ہے، باپ بھی عالم، دادا بھی عالم۔ اچھا ہولی ہولی سبحان اللہ کہنے جہار جو ویسے کوئی نہیں ہوتا۔ مسئلہ ہے کہ ایسا سمجھے ابھی عالم بس ہوئی ہے جنہوں 10-15 ہزار تنخواہ دے کے مسجد مسلح تے چڑھا دی، چل ساڑیاں نمازاں پڑھائی جا۔ یہ کام اور ہے، علم اور ہے۔ علماء کا مقام ہم نے بس سمجھا کہ مسجد کا امام بنا دیں گے۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، ہاں وہ کیا ہے؟ یہ 2 رکعت کی مسجد کی امامت نہیں، علماء کی اور درویشوں کی بات کرنی ہے۔ آج میں نے قرآن اس لیے سامنے رکھا ہے، اور قرآن سے کرنی ہے، کوئی انکار تو نہ کر سکے۔ قرآن پڑھیں گے اور سونا پڑھیں گے انشاءاللہ، اور آپ بھی بولیں گے انشاءاللہ۔ پچھلے جمعے تھوڑا ساؤنڈ کا مسئلہ تھا، بات مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، چس نہیں آئی، میں بھی ڈسٹرب رہا۔ آج میں اس لیے جلدی نکلا، ٹائم سے آیا، بھی سیٹنگ ہو جائے، بات تھوڑی پلے پڑے۔ علامہ فضل خیر آبادی کے دادا جی خواب میں دیکھتے کیا ہے کہ جو باغیچہ ہے نا ان کا باغ، اس باغ میں ایک پودے کے نیچے میرے حضور وضو فرما رہے ہیں، خواب میں دیکھا۔ اب یہ خواب دیکھا تو صبح اٹھے تو جلدی دوڑ کے جاؤں، اپنے مرشد کو خواب سناؤں، تعبیر پوچھوں۔ یہ جانے کے لیے روانہ ہوئے، ادھر سے دیکھا مرشد گرامی آ رہے ہیں، اور ابھی لب کھولے نہیں ہیں۔ جو اس نے خواب میں دیکھا تھا وہی مرشد گرامی نے بھی سیم خواب دیکھا تھا، وہ بھی آ گئے۔ اس نے کہا حضور خواب فرمایا، میں بھی وہی بتانے آ رہا ہوں، اسی خواب کے بارے میں بتانے آ رہا ہوں، اور وہ جگہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تیرے باغ میں جس جگہ میرا نبی وضو فرما رہا تھا۔
اب آ گئے مرشد بھی مرید بھی، جب پہنچے نا اس جگہ پہ جس کے بارے میں رات کو خواب دیکھا تھا، جب اس پودے کے نیچے آئے اور جا کر دیکھا تو وہ جگہ پانی سے ویسے تر تھی جیسے ابھی ابھی کوئی وضو کر کے گیا ہو۔ آیا ہے حضور جب آتے ہیں تو پھر ایسے آتے ہیں۔ خواب کی بات خواب میں خواب تک رہتی ہے، لیکن میرے حضور جہاں آئے تو پھر خواب خواب نہیں حقیقت بن جایا کرتے۔ فرمایا اس سے اشارہ یہ ہے کہ بہت بڑی خوشخبری ہے آپ کی اولاد میں، بہت بڑی خوشخبری، علوم و معرفت کے سمندر بہیں گے کیونکہ میرے حضور نے وضو فرمایا ہے۔ ہم بھی دعا کر لیں، ہو سکتا ہے قبول ہو جائے۔ کدی آو غریباں دے محلے محبت سے پڑھیے ذرا، کدی آو غریباں دے محلے لا دکھاں درداں نے ویڑے آن ملے یا گونج پہ جائے دکھاں درداں نے ویڑے آن ملے یا۔ اب ان کا نام تھا علامہ ارشد اللہ، بیٹے ہوئے فضل امام، فضل امام کے بیٹے ہوئے علامہ فضل حق خیر آبادی۔ عام گھرانے کا نہیں، بہت بڑے زمیندار گھرانہ، بچپن سے وہ کہتے ہیں نا سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہونے والے یہ علامہ فضل حق، جو پڑھنے کے لیے مدرسے میں جاتی ہیں تو پالکی میں بیٹھ کر ہاتھی پر سوار ہو کے جاتے ہیں، ہاتھی کی سواری کر کے پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی عام نہیں۔ لیکن جب تاریخ آزادی ہند کا نعرہ بلند کیا تو پھر 1757 سے 1857 کی جو وہ پہلی جنگ عظیم وہ جو ہوئی آزادی والی، اس کے لیے ہراول دستے کا مجاہد علامہ فضل خیر آبادی ہے۔ اور پھر انگریزوں نے کالے پانی میں ڈال دیا، جزیرہ انڈیمان، وہاں پہ قید رہے۔ انہوں نے کہا علامہ صاحب بات چھوڑ دیں، ضد چھوڑ دیں۔ کہنے لگی یہ جان جا سکتی ہے لیکن رسول اللہ کے دشمنوں کے آگے جھک نہیں سکتا۔ بیٹے نے ضمانت کروائی، رہائی کا پروانہ لے کر جب وہ گیا نا جیل کے دروازے پر، وہ رہائی کا پروانہ لے کر، بیٹا جب جیل کے دروازے پہ گیا تو دروازہ کھلا ہوا ہے، آگے سے پھول پڑے ہوئے ہیں اور چارپائی آ رہی ہے۔ پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ بتایا علامہ فضل خیر آبادی کا جنازہ ہے۔ بادشاہوں کے تلوے چاٹنے والے اور ہوتے ہیں اور ان کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے آزادی کی بات کرنے والے الحمدللہ یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے ہوتے ہیں، حضور کے غلام ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ کے نفس قدم پہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان تاجدار بریلی چلے۔ میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت قادر الکلام شاعر تھے، عالم، صرف صرف ناو منطق بیان فلسفہ بدیع کے نہیں۔ آیا ہے میرے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جب کوئی مسئلہ اٹک جاتا تھا ریاضی والوں کا، میتھ والوں کا، تو اسے حل بھی میرے اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے۔ مختلف علوم و فنون کے ماہر، اور جب شاعری فرماتے ہیں تو لگتا ہے کہ الفاظ انتظار میں کھڑے ہیں کہ ہمیں بھی لڑی میں پرو دیں۔ اب ایک ریاست تھی نانپارہ، اس کے والی نے یہ کہا کہ یہ شاعر بڑے اچھے ہیں تو کوئی میری منقبت لکھیں، کوئی میرا قصیدہ لکھیں۔
شاعروں بادشاہوں کو شوق ہوتا ہے کہ کوئی ہماری تعریف کرے. اس نے کہا جی لکھیں، بہت پیسے دوں گا، بڑے پیسے دوں گا، آپ میری تعریف میں شاعری لکھیں. اعلیٰ حضرت کو جب بتایا گیا فرمایا میں ایسے پیسے پر تھوکتا بھی نہیں ہوں، میں اس قابل نہیں سمجھتا اس کی طرف دیکھوں. فرمایا میں کسی دنیا دار کی قصیدے لکھنے والا نہیں، میں تو مدینے کے تاجدار کی نعتیں لکھنے والا ہوں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کلام لکھا، کلام بڑا خوبصورت. اس میں یہ جملہ لکھا، اس نے کہا تھا میری شان لکھ، میری تعریف لکھیں. آپ نے میرے نبی کا قصیدہ، میرے حضور کی نعت لکھی. اس میں اس بات کا ذکر کیا کروں مدح اہل دول رضا، آل دول دولت کی جمع، یہ دولت والے، ان کی مدح احمد رضا نہیں کرنے والا. کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے ہماری تاریخ بڑی خوبصورت ہے، بڑی حسین تاریخ. اور جب انگریز کے ٹکوں پر پلنے والے چندواز فروش، کتب فروش، تحریر فروش، اس دور کے ملا غداری کر کے یہ باتیں کتابوں میں لکھ کر چھیڑ رہے تھے کہ جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی شے کا مالک و مختار نہیں ہے. نماز میں گدھے گھوڑے بیل کا خیال آ جائے نماز نہیں ٹوٹے گی، نبی کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جائے گی. ایسی باتیں جب لکھ رہے تھے تو میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے ان باتوں کو اکٹھا کر کے حرمین شریفین میں جا کر عرب کے مفتیان کرام سے فتویٰ لے کر حسام الحرمین شریف لکھ کر دنیا کو بتا دیا یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے. اعلیٰ حضرت نے ناموس رسالت پہ پہرا دینے کا حق ادا کیا. دیتے کیوں نہ کہ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی ٹھوکر میں اللہ نے دنیا کے خزانے رکھے ہوئے. اب میں نے شروع میں ایک بات کی تھی، بات ہم کریں گے اولیاء کی. سورہ مائدہ ہے اور پارہ 6 ہے. آیت کا نمبر بھی بتا دوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں بات محفوظ ہو جائے. سورت کا نمبر 5 ہے، سپارہ 6 ہے، 6 سپارے کی آخری آیت ہے اور آیت کا نمبر ہے 72 72. یاد رہے. قرآن پڑھ لیں آپ. ہولی ہولی سبحان اللہ آپ ہوگے پھر بھی پڑھ لیجیے. محبت سے کہنا ذرا سبحان اللہ. خالق کے کائنات نے فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا
وهم لا يستكبرون۔ اللہ اکبر۔ خالق کائنات نے فرمایا اے میرے محبوب، یہودی کبھی بھی ایمان والوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ جو بھی یہودی ہے ایمان والوں کا دشمن ہوگا۔ اشد الناس عداوت، فرمایا عداوت میں، بغض میں، کینے میں، دشمنی میں، نقصان پہنچانے میں یہودی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایمان والوں کا دشمن رہے گا۔ فرمایا صرف یہودی نہیں، والذین اشرکوا، مشرک، بتوں کا پجاری، شرک کرنے والا، بت پرست، یہ بھی مسلمانوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دشمن رہے گا۔ اب ابھی میرے ذہن میں یہ بات آ گئی تو جی چاہتا ہے کر دوں۔ چند سال پہلے کی بات ہے، زیادہ عرصہ نہیں گزرا، کرکٹ کو دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کھیلی جائے گی، ہندوستان کی ٹیم آ رہی ہے۔ لاہور میں مسجدیں بند کر دی گئیں، دروازے مقفل کر دیے گئے۔ جب تک کرکٹ ہوگا اسٹیڈیم میں اذانیں نہیں ہوگی، نمازیں نہیں ہوں گی، مسجدوں کو سیل کر دیا گیا۔ میں نے تب بھی کہا تھا تم ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے مسجدیں بند کر رہے ہو۔ رب کا قرآن کہتا ہندو کبھی مسلم سے خوش ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ کافر کبھی خوش نہیں ہوتا۔ مسجدیں بند کر دی، کیوں جی؟ انٹرنیشنل کرکٹ ہو رہی ہے، ٹیم آ رہی ہے جی، سیکیورٹی پرابلم ہے، اسٹیڈیم بھرا ہو، سیکیورٹی کا مسئلہ کوئی نہیں ہے، مارکیٹیں کھلی ہوں، سیکیورٹی کا مسئلہ کوئی نہیں ہے، مسجد سے بڑا خطرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن تاریخ رسوا کرتی ہے ہمیشہ ان لوگوں کو جو مفاد پرست ہوتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے انٹرنیشنل کرکٹ ہے نا جی، ٹیم آئی، اسٹیڈیم بھرا ہوا ہے، لوگ دیکھنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، ٹیم نے کہا سیکیورٹی پرابلم ہے، ہم واپس جا رہے ہیں۔ بڑی شرمندگی، ہمیں بے عزتی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کب سمجھو گے؟ رب کا قرآن کہتا ہے تم کافروں کو خوش کرنے کے لیے جھکتے جھکتے زمین پہ لیٹ جاؤ، کافر کبھی خوش نہیں ہوگا۔ کافر خوش نہیں ہوگا آپ سے۔ فرمایا یہودی بھی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا، اور مشرک بھی۔ اب ہمارے ملک پاکستان میں جو قانون بننے جا رہا ہے، جو کوشش کر رہے ہیں، ایسا قانون امریکہ میں بھی نہیں ہے، ایسا قانون ہندوستان میں بھی نہیں ہے، ایسا قانون یورپ کے کسی ملک، کسی کنٹری میں، کینیڈا میں نہیں ہے، برطانیہ میں آپ چلے جائیں، آپ امریکہ میں چلے جائیں، مختلف ریاست، کہیں ایسا قانون نہیں ہے جو یہاں بننے جا رہا ہے۔ وہ ہے کیا کہ مسلمان نے کسی غیر مسلم کو کہا مسلمان ہو جا، اس نے کہا جی کیوں مسلمان ہو جاؤں؟ اس نے اسے قرآن کی آیتیں سنائیں، اسلام کی حقیقت بتائی، اس کے دل میں محبت پیدا ہو گئی۔ اب وہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، قانون یہ بن رہا ہے کہ پہلے پوچھیں گے 18 سال عمر ہے، اگر 18 سال عمر نہیں ہے تو کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ قانون بنا رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھ سکتا، مسلمان نہیں، 18 سال کی عمر تک۔ اب ایک فیملی مسلمان ہو رہی ہے، میاں بیوی ہیں، وہ بھی مسلمان ہو رہے ہیں، ان کے بچے ہیں، ایک بچہ 7 سال کا ہے، ایک 10 سال کا ہے، ایک 14 سال کا ہے، ایک 13 سال کا ہے، ایک 16 سال کا ہے، وہ کہتے ہیں پوری فیملی مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ قانون بنا رہے ہیں کہ جو 18 سال سے اوپر ہے وہ تو کلمہ پڑھ لیں، 7 سال والا بھی نہ ہوئے، 10 سال والا بھی نہ ہوئے، 12 سال والا بھی نہ ہوئے، 15 سال والا بھی نہ ہوئے، 17 سال 6 مہینے 8 مہینے 9 مہینے عمر ہے، 17 سال 11 مہینے عمر ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ قانون بنا رہے ہیں، میں کچھ نہیں کہنا، سوچنا تو آپ ہے۔ اگلی بات کیا ہے؟ اب ایک بندہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، پہلے یہ سسٹم یہ تھا کہ نادرہ میں نام چینج ہوگا نا تو اس کے لیے پروف چاہیے۔ پروف کیا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھایا وہ اسے ساتھ لے کر سنی یا دیوبندی یا کسی بھی مسلک کے
پورے ہر شہر میں، بڑے شہروں میں، یعنی کراچی میں، اسلام آباد میں، لاہور میں، بڑے بڑے جو ادارے ہیں وہاں پہ سرٹیفکیٹ ہے سرکاری طور پہ، وہاں جائیں، جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ ساتھ جائے، جا کر بتائے اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ دوبارہ اسے کلمہ طیبہ پڑھائیں گے، تسلی کریں گے، تسلی کرنے کے بعد سرٹیفکیٹ بنا دیں گے، وہ سرٹیفکیٹ جائے گا نادرہ میں، نادرہ والے اس کے سٹیٹس کو اپڈیٹ کر دیں گے، لکھ دیں گے کہ یہ اب ہندو نہیں ہے، مسیح نہیں ہے، یہودی نہیں ہے، یہ مسلمان ہو چکا ہے، کسی بھی مذہب کا ہے۔ اب قانون کیا بن رہا ہے کہ نہیں تم نے مدرسے میں جا کے جہاں پہ رجسٹریشن ہوتی ہے وہ نہیں کروانی، پہلے تم 18 سال کا ہے پھر بھی نہیں، پھر کیا کرنا ہے جی، آپ نے جج کو جا کر درخواست دینی ہے، سیشن جج کو درخواست دیں، کیا کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ جج پوچھے گا کس نے تجھے کہا، اس کا نام بتا، جی مجھے مولوی الیاس نے کہا۔ جی کہاں کا رہنے والا ہے؟ جی ہڈیارہ گاؤں کا ہے، فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں، سیٹھ مشتاق نے کہا، میاں لیاقت نے کہا، کوئی بھی ہو سکتا ہے، مسلمان کوئی بھی کسی کو قائل کر کے اسلام کی طرف لا سکتا ہے۔ ہاں جی وہ قائل ہو گیا، اچھا جی کہاں رہتا ہے؟ جی ہڈیارہ میں رہتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ یہ نام ہے، والد کا نام کیا ہے؟ ہاں جی یہ ڈیٹا لکھ لو اس کا۔ اب اسے کہتے ہیں آپ میں مسلمان ہو رہے ہیں یا کسے مجبور کیتا ہے؟ جج پوچھے گا خود مسلمان ہو رہا ہے یا کسی نے مجبور کیا ہے؟ وہ کہتا نہیں مجبور نہیں کیا، وہ کہتا نہیں مینوں یقین نہیں آ رہا، مینوں یقین نہیں۔ انج کر تو ہندو ہے نا تے ہندوازم دیا کتاباں پھر پڑھ، اچھا یہودیاں دی بھی پڑھ، اچھا عیسائیاں نو بھی پڑھ، انہاں ساریاں نو پڑھ، ہن ویکھ ہندو تو مسلمان ہونا چنگا ہے یا عیسائی ہونا چنگا ہے؟ یہ تو ڈیسائیڈ کر، یہ مولوی ہے میں تینوں ادھر لا کے لے آیا ہے۔ اپنی نگرانی میں 3 مہینے اسے پابند کریں گے، مختلف مذاہب کی کتابیں پڑھ، پھر تیرا جی چاہے تو مسلمان ہونا ہے۔ اب 3 مہینے اس نے مختلف مذاہب کی کتابیں پڑھی ہیں، یہ مولوی بندے نے 1 دن آکھیا سی، 2 دن آکھیا سی، بندہ قائل ہو گیا، 3 مہینے جو مختلف مذاہب نو ویکھیا انہیں، وہ لڑکھڑا گیا، ڈول گیا، یا انہیں آکھیا میں نہیں، میں ہندوؤں تے ہندو رہنا ہے، عیسائیاں تے عیسائی رہنا ہے، یا انہیں آکھیا میں مسلمان نہیں ہونا، کسی اور مذہب والے جانا ہے، تو پھر کی ہوئے گا؟ پڑھو جی اس بندے نو پڑھو جنہیں انہوں مسلمان بنان واسطے تیار کیتا ہے، انہوں 1 سال جیل کرو، 1 کروڑ روپے جرمانہ کرو، وہ دا جرم کیے، انہیں انہوں آکھیا بھی مسلمان ہو جا، سینے تے اتھے ہاتھ رکھ، اپنے دل کو پوچھ، اس طرح کا قانون نہ ہندوستان میں ہو، نہ یورپ میں ہو، نہ امریکہ میں ہو، اس مملکت خدا داد پاکستان میں بن جائے؟ سر ہلائیں گل نہیں بننی، زبان نال دسو ذرا، تے پھر ذلیل کیوں نہ ہوئی ہے؟ پیٹرول 128 روپے کیوں نہ ہوئے؟ چینی 110 روپے کیوں نہ خریدی ہے؟ جیڑا رب دے دین نال ٹکر لے لوے وہ ساری قوم تے عذاب نہ آوے تے اور کی ہوئے؟ میرے نبی 6 سال کا بچہ ہے، یہودی کا بچہ ہے، میرے نبی کا عشق سینے میں اس کے بیٹھ گیا، بیمار ہو گیا، باپ کو کہتا ہے میری بیماری کا علاج یہ ہے، مجھے دوا نہیں چاہیے، دیدار مصطفیٰ چاہیے، میں نے ماہی کول لے چل۔ اس نے کہا تو یہودی ہے، ہم یہودی ہیں، تو ان کا نام کیوں لیتا ہے؟ اس نے کہا عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق جو ہو گیا ہے۔ اب وہ اس نے کہا بیٹے کی آخری خواہش ہے، وہ آیا حضور کی بارگاہ میں، حضور کو خبر دی کہ وہ میرا بیٹا ہے، فرمایا تو یہودی نہیں ہے؟ جی میرا بیٹا ہے، بیمار ہے، ملنا چاہتا ہے۔ آج کوئی دعوت دوے تو پوچھنے ہیں بھائی لنگر کی پکائیں گا، فیس کنی کو دمیں گا، پھر تیرے کو نعت سنانا ہوں گے، ہاں ٹائم کیڑا ہوئے گا، کنیاں کو نعتاں مینوں پڑھن دیں گا، پیسے کنے پہلے دمیں گا، تو پھر میں آ کے نعت تینوں سنانی ہے۔ یہ عاشق رسول ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں یہودی آ گیا، میرا بیٹا ملنا چاہتا ہے، حضور نے فرمایا چلو میرے صحابہ چلیں۔ یہودی کے گھر میرے حضور تشریف لے گئے، وہ بچہ لیٹا ہوا، حضور نے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا کیا حال ہے؟ کہتا ہے اب کچھ ٹھیک ہے، آپ جو آ گئے اب کچھ ٹھیک ہے۔ پھر نبی نے فرمایا آخری وقت تیرا ہے، کلمہ نہیں پڑھ لیتا؟
اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، اس کے باپ نے کہا بیٹا دل دے سودے نے، تیرا دل کی کہندا ہے؟ اس نے کہا میرا تو جی چاہتا ہے کہ آج کنواں خود چل کے پیاسے کے پاس آ گیا ہے، یہ کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آتا۔ بابا اگر اجازت دو تو میں پڑھ لوں نا، دل بڑا کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا پڑھ بیٹا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب اس نے جب کلمہ پڑھا نا، ادھر سے زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہوا، ادھر روح پرواز کر گئی، روح پرواز کر گئی۔ میرے نبی نے فرمایا شکر ہے اس رب العالمین کا جس نے میری وجہ سے اسے جہنم میں جانے سے بچا لیا ہے، ایک اور بندہ جہنم میں جانے سے بچ گیا ہے۔ ارے کلمہ طیبہ جہنم سے بچاتا ہے، اور جو یہ قانون بنائے کہ کلمہ پڑھنے والے اور کلمہ پڑھنے کے لیے مائل کرنے والے کو 1 سال سزا، 1 کروڑ پہ جرمانہ کریں، کہا کیوں کہ تو کلمہ پڑھ؟ میں نے کہا جنگ کس سے کر رہے ہو؟ خدا سے ڈر جاؤ، تم سمجھتے ہو یہودی خوش ہو جائیں گے، رب کعبہ کی قسم ہے تم زمین پہ لیٹ بھی جاؤ یہودی تم پہ تھوکیں گے بھی نہیں۔ کملی والے سے وفا کرو، دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت مل جائے، دنیا میں بھی۔ وَلَتَجِدَنَّ بات دور چلی جائے گی۔ 3 اکتوبر کو دن کے 11 بجے پریس کلب لاہور کے سامنے ایک مظاہرہ ہوگا، ناموس رسالت محاذ کے پلیٹ فارم سے، تحفظ ناموس رسالت محاذ کے پلیٹ فارم سے، اس جبری بل کے خلاف علماء کرام نکلیں گے۔ ایمان اگر اندروں ہلارا مارے نا تو موٹر سائیکل پھڑنی ہے تو منہ ادھر نو کر لینا ہے۔ بل پاس کرنے والے جی کر بھی لیا نا تو قیامت والے دن اسی کم از کم یہ آکھ سکاں گے سونیا تیرے اسلام واسطے اور کچھ نہیں نہ کر سکتے، اسی پر امن طور سے جا کے تیرے اسلام واسطے مظاہرہ کر کے آکھیا سی بھی غلط پہ کر دے ہو، یہ صحیح نہیں جے پہ کر دے، جے رب نے کرسی دیتی ہے تے دی قدر کرو، رب نے اقتدار دیتا ہے دی قدر کرو۔ یا اللہ انہیں قدر نہیں کی تھی، بے وفائی کی تھی، اسا نہ بے وفا رہے ہیں نہ کدی غدار رہے ہیں، اسی کل بھی مصطفیٰ دے وفادار رہے ہیں، اسی آج بھی وفادار ہیں، کل بھی وفادار رہاں گے۔ اب بات میں آگے کرنا چاہتا ہوں، آیت نمبر 72 ہے، سورہ مائدہ ہے، سورت کا نمبر 5 ہے، سپارہ 6 ہے۔ ایک بار پھر پڑھ لیں اگلا حصہ قرآن کا۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ۔ سونے مشرک بھی مومن کا یار نہیں، یہودی بھی یار نہیں ہے، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں حبشہ کی طرف، عیسائیوں کے بادشاہ نجاشی کی طرف اپنے غلاموں کو بھیج دے، وہاں بسنے والے عیسائی مسلمانوں سے پیار کرنے والے ہیں۔ اب مکمل عیسائی مذہب کی بات نہیں ہے، اس دور میں جو حبشہ میں عیسائی رہتے تھے اللہ فرما رہا ہے وہ محبت کرتے ہیں۔ اب آگے جو ہے نا اللہ نے وجہ بھی بیان کی ہے، ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا۔ اب یہ جو ترجمہ، یہ تو ترجمہ نہیں ہے سادہ قرآن پاک جو میرے سامنے، اس کا ترجمہ اگر بریلی کے تاجدار نے کیا ہو نا، حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے، تو وہ بڑا خوبصورت ہے۔ آپ اس ذالکہ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ذالکہ بات یہ ہے کہ، بات یعنی یہ پوری بات جو پیچھے ہوئی ہے نا کہ مشرک مومنوں کا یار نہیں ہے، یہودی یار نہیں ہے، لیکن وہ خاص عیسائی وہ نجاشی کے ساتھ جو ہیں حبشہ میں ان کی طرف اپنے غلاموں کو بھیج دیں، وہ محبت کرتے ہیں مسلمانوں سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ان میں علماء بھی ہیں، درویش بھی ہیں،
تسی چس لئی نہیں گل تو علماء بھی ہیں درویش بھی ہیں. میں خود ترجمہ کر رہا ہوں, میں جو اعلی حضرت نے کیا کہ سیسین و رہبانا, اعلی حضرت کا ترجمہ بول رہا ہوں, اپنی بولی نہیں بول رہا, بات سمجھانے کے لیے. بات یہ ہے کہ ان میں علماء بھی ہیں درویش, مطلب کہ درویش لفظ غلط ہے. در کا معنی ہوتا ہے میں, ویش کا معنی ہوتا ہے لٹانے والا. میں لٹانے والا یہ کیا ہے؟ اصل میں ہے درویش. در کا معنی ہوتا ہے موتی, ویش لٹانے والا, موتی لٹانے والا. فرمایا ان کو عام نہ سمجھنا, یہ فقیر مصلوں پر بیٹھ کر معرفت کے موتی لٹا رہے ہوتے ہیں. وجہ یہ ہے, بات یہ ہے, ان میں علماء بھی ہیں درویش بھی ہیں. پتہ چلا جو درویش ہوتا ہے وہ اللہ کی مخلوق سے پیار کرنے والا ہوتا ہے. اللہ کی مخلوق سے درویش کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ درویش کبھی اللہ کی باتیں بندوں کو سناتا ہے, کبھی بندوں کی باتیں اللہ کو سناتا ہے. اسی لیے ہم جاتے ہیں داتا جی اولاد نہیں ہے بیٹا لے دیں, اولاد نہیں ہے بابا فرید جی بیٹا لے دیں, وہ تمہاری سنتا ہے. بات ختم نہ ہونے پائی, میں یہ بات نہ کروں تو بات سمجھ نہیں آئے گی. اب اس بات پہ بھی پوری بات ہو سکتی ہے کہ عالم کون ہے, درویش کون ہے. قرآن نے دونوں کو الگ الگ بیان کیا, اکٹھے نہیں کیا. یا اللہ بات کیا ہے, میں بتانا چاہتا ہوں عالم اور ہے درویش اور ہے. یا اللہ پھر پہلے عالم پھر درویش. فرمایا ہاں سمجھانا یہ چاہتا ہوں, جو درویش ہوگا وہ عالم ضرور ہوگا. علم و باج کرے جو فقیری کافر مرے دیوانہ ہو. لیکن الگ الگ ذکر اس لیے کیا ہے, ہر پگ بن کے مسلے تے کھلون والے مولوی نو بھی درویش نہ سمجھنا. اب آپ کہیں گے بات مشکل ہے, سمجھیں کیسے. اب میں سمجھانا چاہتا ہوں. ہیرا وہ بھی ایک پتھر ہوتا ہے. ہیرا بھی پتھر ہی ہوتا ہے نا جی, قیمتی بڑا ہے. ہیرا بھی پتھر ہوتا ہے, لیکن ہر پتھر ہیرا نہیں نہ ہوتا. ہر پتھر تو ہیرا نہیں نہ ہوتا. ہیرا پتھر ہوتا ہے لیکن ہر پتھر ہیرا نہیں ہوتا. اب اس کو سمجھ لیں, آسان لفظوں میں بتانا چاہتا ہوں. ہر درویش عالم ہوتا ہے, ہر عالم درویش. کئی سکے پکے بھی تے ہوندے نے نا, کئی خشک ملا بھی تے ہوندے نے نا. فرمایا داتا کو دیکھو, اللہ والا بھی ہے اور عالم بھی ہے. شہباز قلندر کو دیکھو, اللہ کا ولی درویش بھی ہے اور عالم بھی ہے. بابا فرید کو دیکھو, عالم بھی ہے درویش بھی ہے. حضور بہاؤالدین زکریہ ملتانی کو دیکھو کہ جن کے مدرسے میں اس دور میں 2 سے 3 ہزار قال اللہ قال الرسول قرآن و حدیث پڑھنے کے لیے بیٹھے رہتے تھے. پتہ چلا درویش عالم ہوتا ہے, لیکن ہر درویش عالم ہو, ہر عالم درویش ہو یہ ضروری نہیں ہے. درویشوں کے پاس جاتے کیوں ہیں کہ یہ اللہ کی باتیں ہمیں سناتے ہیں, ہماری عرضیاں اللہ تک پہنچاتے ہیں. میں گل پیا کرنا چس آ جانی ہے تے جے منٹ ادا ود بھی ہو جائے تو گل کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا جی, کہ پریشان ہو گئے جی؟ آکھو پھر سبحان اللہ. چس نہ آئے تو تھوڑا ٹائم واپس موڑ دیاں گا, ٹائم تھوڑا واپس موڑ دیاں گا جے چس نہ آئی تھے. توجہ فرمانی ہے ذرا. اورنگزیب عالمگیر دارا شکو 2 بھائی ہیں, باپ مر گیا. توجہ سے بات سننی ہے, اگر دائیں بائیں ہوئے تو بات سکپ ہو جائے گی. دونوں بھائی بادشاہ کے بیٹے, باپ مر گیا. ہر ایک کی کوشش یہ ہے تخت مجھے مل جائے.
پتہ چلا جنگل میں ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہے جس کے پاس ملک الہی کی مہر ہے۔ اب جو ہے دارا شکو اورنگزیب عالمگیر دونوں نے سوچا بھائی جائیں، جا کے دعا کریں، دعا کروائیں ان سے، بات بن جائے کہیں۔ اب جہانگیر کے ان دونوں بیٹوں میں ایک فاسق فاجر شراب پینے والا عیاش اور دوسرا تہجد گزار، اللہ اللہ کرنے والا، نماز پڑھنے والا، اولیاء سے ادب سے پیش آنے والا۔ اب پہلے وہ چلا گیا، اب اس کا انداز بھی وہی تھا، سوٹ ذرا آکڑیا پایا ہے، نال کوئی دو چار بندے، درویش تو بیٹھا ہے اپنی مستی میں، مصلی بچھا ہوا ہے، اوپر کچھ گرد و غبار پڑی ہے، کچھ ریت ہے، کچھ مٹی ہے، سامنے قرآن پاک رکھا ہوا ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یہ آ گیا، کہتا بابا جی السلام علیکم۔ انہوں نے کہا جی وعلیکم السلام، کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا جی ابا مر گیا ہے تو دعا کرانا ہے، میں دعا کرو تخت مل جائے۔ وہ بزرگ جو بیٹھے تھے نا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے وہ مصلی چھوڑ دیا، تھوڑا سائیڈ پہ ہو کے نا اسے کہتے ہیں آؤ بیٹھو، آؤ بیٹھو۔ اچھا جو نمازی بندہ ہے نا اسے جیسے شراب خانے میں جانے سے نفرت ہوتی ہے، ایسے جو بندہ گناہوں کی لت میں پڑا ہے نا اسے نیک بندے بھی اچھے نہیں لگتے۔ پھنسیا ہوئے تھے کہتے آ جاوے، نہیں کہتے یہ کتھوں آ گئے نے، نک بھی انج مسوڑیا، اکھاں بھی انج کٹھیاں کی دیں، یہ کدھروں آ گئے نے درویش تے فقیر یا مولوی لوگ۔ اب اس سے بڑا عجیب لگا، غور سے دیکھا، مصلی ہے ایک جگہ سے پھٹا ہوا ہے، ریت بھی اوپر پڑی ہے، مٹی بھی ہے، انج ویکھیا، کہتا نہیں رہن دو تسی بس دعا کر دیو، مینوں جلدی بڑی ہے بہنا نہیں۔ وہ واپس بیٹھ گئے، فقیر اپنی جگہ پہ بیٹھا، میں ٹھیک ہے پھر جلدی تھے جاؤ۔ اس نے کہا اچھا دعا کر دیا جی جدوں کوئی نماز شماز پڑھو نا کہ تخت مینوں مل جاؤ۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب یہ چلا گیا، تھوڑی دیر بعد وہ آ گیا۔ اب وہ تہجد گزار بھی تھا، عبادت گزار بھی تھا، نمازی بھی تھا، اللہ اللہ کرنے والا بھی تھا، اور درویشوں کا مزاج بھی سمجھتا تھا، ادب آداب بھی سمجھتا تھا۔ اب جب وہ آیا نا تو پہلے تو دور سے اس نے سر پہلے ڈھانپا ہوا ہے اور لباس کھلا ڈلا پہنا ہوا ہے، آیا آ کے گھٹنے ایسے زمین پہ رکھے، مودے گوڈے مار کے تھی نا ایسے گھٹنے زمین پہ رکھے، پہلے سے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا، پھر ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا، ہاتھوں کو چوما، بوسہ لیا، اور پھر کہتے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب وہ جو درویش بیٹھا تھا نا اس نے ایسے تھپکی لگائی اور کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے آئے ہو؟ کہا حضور مقصد تو تھا زیارت کر آئیں، ساتھ دعا کروائیں۔ کہا کیا دعا کروانی ہے؟ ہائے ہائے ہائے، عرض کرتا جی دین کی خدمت کا شوق ہے، اگر تخت مل جائے تو ذرا آسانی سے ہوگی۔ والد ویسے پردہ فرما گئے، چلے گئے دنیا سے، اب کسی نے وہاں بیٹھنا تو ہے، تو اگر آپ لب ہلا دیں گے تو آڈا جانا کچھ نہیں کہ ساڑی گل بن جانی۔ بس اتنا سا مطلب ہے، کوئی خدمت دین کا موقع تخت پہ بیٹھ کے کرنے کا مل جائے گا۔ اب وہ بزرگ جو تھے نا انہوں نے پھر وہی کام کیا جو پہلے کیا تھا، اٹھ کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کے نا ایک سائیڈ پہ ہو کے کہتے آؤ بیٹھو۔ اب اورنگزیب آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے نا اب ادھر جو بیٹھے ہیں پتہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں یا نہیں، سب دیکھیں توجہ سے۔ اب اورنگزیب ایسے ادھر ہوا، اس سائیڈ پہ ہو کے نا ہاتھ باندھے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اس قابل تو نہیں ہوں اس مسند پہ بیٹھوں، حکم ہو گیا ہے تو پورا تو کرنا پڑے گا، حکم ہو گیا ہے تو پورا کرنا پڑے گا۔ اب بابا جی کے اللہ والے کو اس مصلی پر اورنگزیب عالمگیر بیٹھ گیا، بادشاہ کا بیٹا ہے، مغل بادشاہ ہے، بیٹھا نا جب وہاں پہ بابا جی سامنے ہو کے بیٹھ گئے، پھر پوچھتے ہیں کیسے آئے ہو؟ اب جس نے توجہ نہ کی وہ پیچھے رہ جائے گا، بات سمجھ نہیں پائے گا۔ پوچھا کیسے آئے ہو؟ عرض کی حضور عرض کیا ہے تخت مل جائے تو بات بن جائے،
فرمایا وہ تو ہو گیا ہے۔ میں نے پوچھا کیسے آئے؟ کہا حضور تخت کے لیے دعا، فرمایا وہ تو مل گیا ہے نا، وہ تو کر دیا ہے، وہ تو ہو گیا، اور بتاؤ کیسے آئے ہو؟ اب بندہ سیانہ تھا، اس نے کہا یہ ایسے نہیں بٹھایا، یہ ایسے نہیں بٹھایا۔ اب یہ بات ہندوستان والوں کو سمجھنا آئے تو ان کی مرضی ہے، ایران والے نہ سمجھے تو ان کی مرضی ہے، افغانی جاپانی نہ سمجھے تو ان کی مرضی ہے، پاکستان والے تو گل سمجھ آنی چاہیے نا۔ 32 سالاں تو 22 سالاں تو مٹی وچ رلدا خان ایک اللہ دے ولی دی چوکھٹ تے جا کے جھکیا تے بوسا لیا سو تے پاکستان دا سلطان بن گیا ہے۔ اسے سمجھیا بھی بابیاں دی چوکھٹ دا بوسا لے کے ملیا تو جو کراں تے جیویں کراں، اے نہیں پتا جے بابے دے سکنے تے پھر کھو بھی سکتے نے، واپس بھی لے سکتے ہیں۔ بابا فرید کی چوکھٹ پہ حاضری دے کر 22 سال مٹی میں رلنے والا، اس لیے کہا کہ جو کرکٹر ہوتا ہے وہ مٹی میں ہی رلتا ہے نا، کبھی گیند کے پیچھے نیچے گرا ہوا ہے، کبھی ایسے جو ہے نا وہ چھلانگ لگا کے گیند پکڑ رہا ہے، گیندیں پکڑنے والا، مٹی میں رلنے والا، اللہ کے ولی کی چوکھٹ پہ جائے، سلطان بن جائے تو پتہ چلا یہ تخت اللہ کے ولی کی ٹھوکر میں رکھے ہوئے ہیں۔ میں وہ تو کر دیا ہے، اور بتا کیا چاہیے؟ اب اس نے کہا حضور تخت تو دے دیا ہے نا، اب تاج بھی دے دو۔ آئے ہائے، اب تخت اور ہے، تاج اور ہے۔ اگر تاج سر پہ سجا ہو تو پھر لوگوں کے جسموں پر حکمرانی نہیں ہوتی، پھر دلوں پر بھی حکمرانی ہوتی ہے، پھر لوگوں کے دلوں میں بستا ہے۔ کہا حضور تاج بھی دے دو۔ بابا جی ایسے کانپے، فرمایا وہ تو میرے کول نہیں ہے گا، وہ اتھارٹی تو میرے پاس نہیں ہے، تو بابا جی پھر ایڈریس دے دیو، کتھوں لبسی تھاں دسو کتھے جاواں، چس آئی کہ کوئی نہ۔ میں کہہ رہے جے 2-4 منٹ اتنے ہو جان تو پھر ناراض نہیں ہونا، تو چھڑ دئیے تھے، کتھوں لبسی؟ فرمایا اچھا ایڈریس بھی چاہیے؟ جی۔ اچھا اپنے گھر میں جا، تیرے محل میں تیرا وہ کمرہ جس میں تو رات کو سوتا ہے، اس کمرے کی بائیں سائڈ پہ گنتے جانا، 7واں جو کمرہ ہے نا، اس کمرے کے دروازے پر جو دربان بیٹھا نا چوکیدار، جنہوں سرگی لے اٹھ کی آواز مارنے، بابا جی وضو تے کراؤ۔ تیرا نوکر تیرے محل میں 7ویں کمرے کے باہر چوکیدار جو بیٹھا ہے نا، تو کہتا ہے وضو کروا، یہ اس کے پاس ہے۔ اچھا یار ویڑے ویچتے میں لب دی شہر شہر، واپس آیا۔ اب یہ نہیں کہ جاتے ہی قدموں میں گر جاؤں، راز کھل گیا تو بات کسی طریقے سے ہونی ہے۔ بندہ بڑا سیانہ تھا، اور یہ سیانہ بندہ بنتا ہے اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھنے سے۔ یہ مت اللہ والیاں دے کول بینڈ نال ملتی ہے۔ اب اس پہ بات کریں گے، ایک الگ موضوع ہے، ورنہ قرآن کی آیت مجھے یاد آ رہی ہے کہ اللہ کا نبی ایک درویش کے پاس جا کر کہتا ہے هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، اگر اجازت دو تو میں کچھ دن تمہارے ساتھ رہ لوں۔ میں نے کہا یا اللہ ایک نبی ہے، خضر کے دربار میں جا کر یہ کہہ رہا ہے، نبی ہو کر۔ فرمایا منصب نبوت پہ کوئی حرف نہیں آ رہا، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کوئی ملا ملوانا کل کو یہ نہ کہے کیوں درویشوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہو، اسے پتہ چل جائے اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، ان کی چوکھٹ پہ جانا یہ نبیوں کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی ولی کی صحبت میں رہے، جناب خضر کی صحبت میں، اور صحبت میں رہنے سے بہت کچھ ملتا ہے۔ ابھی سے پتہ تھا، آیا گھر، نماز کا ٹائم ہوا نا، انتظار میں ہے، نماز کا ٹائم ہوا تو آواز دی بابا جی پانی لے آؤ وضو کرنا ہے، بابا جی پانی لے آؤ وضو کرنا ہے۔ اب وہ بابا جی آئے نا تو پہلے یہ کرسی پہ بیٹھا رہتا تھا، وہ وضو ایسے کرواتے تھے،
اب یہ آج اس نے کہا میں ذرا تھلے بہ کے وضو کرنا، بابا جی اتنے بہ جاؤ کرسی تے میں نے وضو کرا دیا۔ ہائے ہائے، اس نے کہا نہیں 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 میں کہاں کرسی پہ، نہیں میں کہہ رہا ہوں نا میں ذرا نیچے کمفرٹیبل ہوں، آپ یہاں بیٹھے نا کرسی پہ، میں نیچے بیٹھتا ہوں، اوپر سے پانی ڈالیں گے ذرا آسانی سے وضو ہو جائے گا۔ بابے نو اڑک گئی بھئی گل کوئی ہے، کوئی گل وچ ہے۔ اب یہ نیچے بیٹھ گیا، آئے شہزادہ ہو، بادشاہ کا بیٹا ہو، اب وہاں بیٹھا ہے نا اور وضو کر رہا ہے۔ وضو کرتے 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 جب آیا نا مسے کی جگہ پہ، وہ بابا جی پانی ڈال رہے ہیں، مسا کرنے کی باری آئی تو پھر سر پہ جو پہنا وہ اتارنا پڑتا ہے، جو سر پہ کلا رکھا تھا نا اسے اتارا۔ اب وہ بابا جی کرسی پہ بیٹھے تھے، اتار کے نا اس کے پیروں کے قریب رکھ دیا۔ اور میں کہا کرتا ہوں دیہات کے لوگ بیٹھے ہیں سمجھتے ہیں جنہوں کوئی نانا ماندا ہوئے راضی نہ ہوندہ ہوئے تے بندہ پھر جاندہ ہے تے سیانے بندے دس دینے ابا نہیں نہ ماندا، چاچا تایا نہیں منندیا، بزرگ ہے بڑا ہے تے کام اوکھا ہی کوئی نہیں، اتھے جاتے سر دا پرنا لا کے پیری رکھ دیں اپنے مان جاؤ۔ اب یہ وقت کا بادشاہ ہے، سر سے ٹوپی اتاری، کلا اتارا اور اتار کے نا غیر محسوس انداز میں، بابا ایسے بیٹھا تھا وضو کرانے والا، اس کے پیروں کے قریب ایسے رکھ دیا، سر کا مسا کیا، مسا کرنے کے بعد پاؤں دھوئے، پاؤں دھونے کے بعد ہاتھ گیلے تھے نا، اب توجہ کرنی ہے، ذرا دیکھنا ہے منظر کیا ہے۔ جیسے بندہ ہاتھ گیلے ہوں یا کسی شے کو ہاتھ نہ لگانا چاہتا ہو نا، ایسے ہاتھ کر کے سر انج کر کے کہندہ بابا جی ذرا وہ صافہ پھڑیا جے سر تے پگ تے بنا دیا جے، ہائے ہائے ذرا وہ پگ تو پہنا دینا مجھے، وہ پکڑنا۔ اب اپنی ٹوپی تو اتار کے ادھر رکھی تھی، ہاتھ ایسے ہیں، بابے انج ویکھیا، وہ صافہ جو اپنے کندھے پہ تھا نا بابے نے اتار کے ایسے سر پہ باندھنے لگا نا اور ساتھ میں روے۔ عورت نے پوچھا روتا کیوں ہے؟ کہا یار یاران دے پید نہیں کھول دے، اسے چنگی نہیں کی تھی جرا جنگلے چ بیٹھا ہے، اس چنگی نہیں کی تھی۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ تخت جس کے لیے دنیا ترستی ہے اللہ کے ولی کے قدموں کی برکت سے وہ مل گیا۔ تو میں کہا کرتا ہوں تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ اب مطلب سمجھ آئے گا اس آیت کا جو میں نے خطبے میں پڑھی، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے ذکر کے بعد لکھ دیا زبور میں زمین کے وارث ہمارے اللہ کے ولی ہیں، عبادی الصالحون ہمارے نیک بندے ہیں۔ اور میں بچپن میں کلام پڑھا کرتا تھا، میں بچپن میں پڑھتا تھا اور اب پورا تو یاد نہیں ہے، ایک آدھ شعر اس کا یاد ہے۔ بچپن میں والد گرامی سنا کرتے تھے اور میں پڑھا کرتا تھا۔ اس وقت کی بات ہے کہ جب ابھی داڑھی بھی نہیں آئی تھی، بچپنا تھا، 10 سال سے بھی عمر کم تھی۔ مجھے اب یاد آ گیا، ایک شعر سنا دیتا ہوں، زیادہ نہیں، بالکل فٹ ہوتا ہے اس بات پہ کہ اللہ کے ولی کے قدموں کی وجہ سے یہ تخت شاہی اور تاج شاہی ملتے ہیں۔ وہ عشق بانٹتے ہیں، وہ پیار بانٹتے ہیں، وہ عشق بانٹتے ہیں، وہ پیار بانٹتے ہیں، ملتا ہے جو کسی کو سرکار بانٹتے ہیں، وہ عشق بانٹتے ہیں، وہ پیار بانٹتے ہیں۔ ڈی سی ہو یا گورنر ہو کلرک یا سپاہی، ڈی سی ہو یا گورنر ہو کلرک یا سپاہی، کوئی بنے وزیر اعظم کوئی پائے بادشاہی، ہر